دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو جان کا بھی معاملہ، مال کا معاملہ، سب کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے۔ تین طرح کے کاروبار والے، جو اونچے درجے کا کاروبار والا وہ بھی پریشان ہے، کوئی بلڈنگ کا کام نہیں ہوتا، کوئی آرکیٹیکٹ کا کام نہیں ہوتا، کوئی کانٹریکٹر کا کام نہیں ہوتا، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو بیچارے غریب ہے وہ بھی پریشان۔ تو ہم جان میں بھی پریشان، مال میں بھی پریشان، اور میرے پیاروں آبرو میں بھی پریشان کہ آج فرانس میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ اس سے بڑھ کر ہماری آبرو کب گئی ہوگی میرے پیاروں؟ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ بولو ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا؟ اور یہ مہینہ ربیع الاول، بولو یہ مہینہ ربیع الاول، الحمدللہ مہینوں میں یہ ایک مہینہ بھی بڑا پیارا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی ہے، اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، اور بولو جانا بھی مبارک۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی، اور صحیح میں ہمارے نبی کا آنا مبارک۔ ہمارے نبی آئے تو ہمیں ایمان سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو ہمیں اسلام سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو چین سکون امن کا پیغام ہمیں سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو سارے نبیوں کا پیغام سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہم کو سمجھ میں آئی، اور ہمارے نبی جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا۔ تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ لیکن اس وقت جو باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے سب سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبے زمانے کے بعد تیلاڑا آیا، یہ تیلاڑا گاؤں میں آیا ہوں پہلے، ہے نا، سکندر میں آنا ہوا، ہمارے وہ سلیمان بھائی بیٹھے، دیکھو ہر سال کا آم میرے گھر پر پہنچ جاتا ہے سلیمان بھائی کا، لیکن کبھی تیلاڑا بلایا نہیں۔ یہاں خبر ملی تیلاڑا آیا، پھر بھی سکندر بھائی کو فون نہیں کرتا کہ میرے گھر آ کے چائے پی کے جانا۔ لیکن خیر ماشاءاللہ ہمارے سلیمان بھائی بھی یہاں پر، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مجھے اس وقت ضروری بات کرنا، آپ پوری دنیا کا سروے کرو، پوری دنیا کا، ہم کو مسلمان دو طرح کے نظر آئیں گے، ساتھ میں بولو نا کتنی طرح نظر آئیں گے؟ دو، ایک اللہ رسول کی بات ماننے والا اور ایک نہیں ماننے والا۔ پوری دنیا کے مسلمان کلمہ سب نے پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کلمہ بہت عظمت والا، بہت شان والا، بہت رفعت والا، بہت منقبت والا۔ اللہ اسی کلمے پر ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ کلمہ سب نے پڑھا، لیکن مسلمان بولو کتنے طریقے پر؟ دو، ایک وہ ہے جو ماننے والے، اللہ رسول کی بات ماننے والے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رمضان کے روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، مطلب ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے، کامل مکمل مسلمان، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک ہم کو وہ جماعت بھی نظر آتی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں کلمہ پڑھتے مگر نماز پڑھا تو پڑھا، جمعہ سے جمعہ، روزہ رکھا، اگر روزہ رکھا تو تراویح نہیں پڑھا، تراویح پڑھا تو روزہ نہیں رکھا۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، لیکن سال بھر کی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہو رہی ہے، اور آج تک اس نے کعبۃ اللہ کا حج نہیں کیا ہے۔ تو مسلمان دو طرح کے، پھر ایک مرتبہ پڑھو، پوری دنیا کے مسلمان کتنی طرح کے؟ دو، ایک ماننے والے، بولو ایک ماننے والے اور ایک نافرمانی کرنے والے۔ دنیا میں دونوں برابر ہے بھائی، دنیا میں دونوں برابر۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، بھائی آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے، آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، آپ اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے، کبھی آپ کے 3 دن لگے، کبھی آپ کا چلہ لگا، کبھی آپ کا 4 مہینہ لگا، دعوت و تبلیغ کے ساتھ آپ جڑے ہیں، اور آپ کا جو پڑوسی وہ آج تک کبھی 3 دن اس نے نہیں لگایا، لیکن پریشان دونوں ہیں۔ بولو پریشان، بیمار تو اس کے گھر میں بھی بیماری، اس کے گھر میں بھی بیماری، اس کے گھر میں روزی میں برکت نہیں تو اس کے گھر میں بھی روزی میں برکت نہیں، اس کے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جھگڑے چلتے تو اس کے گھر میں بھی بیوی بچوں کے ساتھ جھگڑے چلتے، پریشان دونوں ہیں۔ جو اللہ رسول کی مانے، ساتھ میں بولو وہ بھی
پریشان، اور جو نہیں مانے بولے وہ بھی پریشان. تو کبھی کبھی ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں زکات دوں، میں حج کروں، میں عمرہ کروں، میں اللہ کا حق ادا کروں، میں بندوں کا حق ادا کروں، میرا 3 دن لگا، میرے 10 دن لگے، میرا چلہ لگا، میرا 4 مہینہ لگا، لیکن میرا پڑوسی وہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن مال میں وہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، جان میں وہ بھی پریشان، میں بھی پریشان، اس کے گھر بھی بیماری، میرے گھر بھی بیماری، اس کے گھر بھی چین سکون نہیں اور میرے گھر بھی چین سکون. تو ہوتا پھر یہ سب کرنے سے فائدہ کیا ہوا بھائی؟ یہ سب کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ سوال آتا کہ نہیں آتا دماغ میں؟ بولو نا، یہ سوال دماغ میں آتا ہے. اس کا بہت پیارا جواب آج سے بہت سال پہلے، تقریباً 1992 میں، یہ جواب بہت پیارا جواب دینے والے کون؟ نظام الدین مرکز پر بیٹھنے والے حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ. دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آپ میں سے تو کتنے لوگوں نے شاید ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ 1992 نظام الدین مرکز کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جانا ہوا. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ ہاں بالکل بات برابر ہے، ایک نمازی ہے ایک بے نمازی. بولو، ایک نمازی ہے اور ایک بے نمازی ہے. ایک قرآن پڑھنے والا، ایک قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا پڑھنے کی. مطلب ایک فرما بردار، ساتھ میں بولو گے، ایک اللہ رسول کا ماننے والا، فرما برداری کرنے والا، اور ایک اللہ رسول کی، نہیں ساتھ میں بولو، ایک اللہ رسول کی نہ. ہم کو دونوں برابر لگ رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پڑوسی کو، آپ دیکھ رہے اپنے پڑوسی کو، نماز نہیں پڑھتا، کبھی فجر میں نظر نہیں آتا، کبھی دعوت تبلیغ کے کام میں نہیں جڑتا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، ارے اس کو کوئی دین کی سمجھ بوجھ نہیں، لیکن اس کے گھر میں بھی کورونا آیا، ہمارے گھر میں بھی کورونا آیا، اس کے گھر میں بھی آج برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی برکت نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ پرابلم چلتا، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ پرابلم چلتا. تو ہم کو دونوں کیسے لگتے ہیں؟ نہیں ساتھ میں دونوں کیسے لگتے ہیں؟ برابر. لیکن اللہ کی قسم دونوں برابر نہیں. ساتھ میں بولو نا، دونوں برابر. اور قرآن کریم سے پوچھو، قرآن پاک نے کیا پیارا جواب دیا. قرآن کہتا دونوں برابر. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صرف ترجمہ سنتے جانا اور مجھے جواب دیتے جانا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ الاموات. جواب دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا، بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میں کبھی ہو سکتے، پر ایک دیکھنے والا ہے اور ایک نہ دیکھنے والا، بلائنڈ ہے، وہ اندھا ہے، بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. گرمی اور ٹھنڈی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ آسان الفاظ میں اللہ فرماتا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بولو دونوں برابر. یہ دونوں برابر. اسی طرح اللہ فرماتا قرآن پاک میں، ہاں سمجھنا، برابر سمجھنا. اللہ کیا فرماتا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرا ساتھ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. گرمی اور ٹھنڈی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا اسی طرح میرے اور میرے رسول کی ماننے والا، فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہماری نگاہ میں دونوں ایک، اللہ کی نگاہ میں نہیں. تو کیا فرق کیا ہے بھائی؟ آج آپ نماز پڑھ رہے، آپ کا پڑوسی نہیں پڑھ رہا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں انسان ہیں، دونوں کھاتے ہیں، دونوں پیتے ہیں، دونوں چلتے ہیں، دونوں بیمار ہوتے ہیں، دونوں ہنستے روتے. فرق کیا ہے؟ تو آ جاؤ، فرق پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے میری قسم جو میرے اور میرے رسول کی ماننے والا ہے اس کو میں 3 انعام دینے والا ہوں. سبحان اللہ بولو نا. کتنے انعام اللہ دینے والے؟ نہیں کون دینے والا؟ اچھا اللہ دے گا تو چھوٹا انعام دے گا. اے بھائی تیلارا کا کوئی بڑا آدمی ہاں میرا بیان سنے، ان کی نعت سنے، ان کا قرآن سنے اور کہے میں ہدیہ دینے والا، اور ہم جب یہاں سے جائے تو ہم کو 5-5 روپیہ دے گے؟ ہوگا ایسا؟ ہوگا
بھائی ہم مانگنے نہیں تھے لڑا والوں سے، اللہ آپ کے مال میں خوب برکت دے ہوئے، لیکن بڑا آدمی ہوگا تو انعام بھی کیسا ہوگا؟ تو جب اللہ کہے میں انعام دوں گا تو قسم کھا کر بولو اللہ کے انعام سے بڑھ کر کوئی انعام ہوگا؟ لیکن کن کو ملے گا؟ جو اللہ رسول کی مانے. ساتھ میں بولو جو اللہ رسول کی مانے. اس کو کتنے انعام ملیں گے؟ 3. اور دینے والا کون؟ اللہ. اس میں پہلا انعام اور کوئی نہیں دے سکتا انعام، یہ اللہ ہی دے سکتا. اللہ نے فرمایا میری قسم میں 3 انعام دوں گا، جس میں سب سے پہلا انعام ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بولو پہلا انعام اللہ کیا فرماتے؟ کیا دوں گا؟ ہدایت. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا، اللہ کا حق بھی ادا کرے گا، بندوں کا حق بھی ادا کرے گا، پھر بھی پریشان رہے گا، کبھی جان کی پریشانی، کبھی مال کی پریشانی. اللہ فرماتے میرا بندہ فکر مت کرنا، مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا. یاد رکھنا پہلا انعام، ساتھ میں بولو نا پہلا انعام. اچھا ہدایت بتاؤ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ ہم کو کلمہ جو ملا اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ ساتھ میں بولو نا دے سکتا. ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. بولو کون دیتا؟ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے چچا کون؟ ابو طالب. بیمار ہو گئے، ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی سمجھ گئے میرے چچا کا آخری وقت ہے. ہمارے نبی کتنے پیار سے کہتے یا امی قل لا الہ الا اللہ، یا امی قل لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی پیار سے کہتے او میرے چچا کلمہ پڑھو نا، او میرے چچا کلمہ پڑھو نا. چچا نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابو جہل وہاں سے گزرتا تھا، اشارہ کیا کلمہ نہیں پڑھنا ورنہ لوگ کہیں گے تم ڈر گئے. ابو طالب چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمے کے دنیا سے. تو ہمارے نبی بہت روئے، اللہ میرے چچا کچھ تو معاملہ اللہ بدل دے. بغیر کلمے کے گئے لیکن اللہ کچھ تو معاملہ. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم بہت پیارے ہو مگر ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں. پورا مجمع بولے نا ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو ہدایت دینے والا کون؟ تو ہدایت اللہ کے سوا کوئی دے؟ تو جو لوگ اللہ رسول کی مانتے پہلا انعام بولو انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. کون سا انعام لے کے جائیں گے؟ ہدایت. دوسرا انعام کیا من؟ دوسرا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ فرماتا دنیا میں سب برابر ہے، سب نمازی بے نمازی، داڑھی والا بغیر داڑھی والا، جماعت میں جانے والا جماعت کو گالی دینے والا، دنیا میں سب برابر ہے. لیکن 3 انعام اللہ فرماتے میں ماننے والے کو دوں گا، جس میں سب سے پہلا انعام ہدایت. دوسرا انعام اللہ نے فرمایا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. بولو دوسرا انعام. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا انعام میں ہدایت سے مالا مال کروں گا. دوسرا انعام جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنے انعام ہو گئے؟ تیسرا انعام. ہاں بہت بڑا انعام. ہاں بہت بڑا انعام. جو اللہ کے راستے میں نمازیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، تکلیفیں اٹھا رہا، اللہ نے فرمایا تیسرا انعام موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں فکر مت کرنا، تم میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو، فکر مت کرنا، میری طرف سے مدد بھی آئے گی، کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی. بولو مدد بھی آئے گی اور کامیابی تمہارے قدم کو.
جب یہ قرآن پاک کی آیت آئی نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ اللہ کی مدد تو سب کے ساتھ ہے، اپنوں کے ساتھ بھی ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی مدد تو جانوروں کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد تو درندے چرندے پرندے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ رسول کی مانتا ہوگا وہ چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو ساتھ میں بولو نا کتنے انعام؟ 3 انعام۔ کون کون لینے کو تیار ہے؟ کہ دیکھو سب ہم تیلارا میں سب کلمہ پڑھنے والے، لیکن ایک فرق ہو گیا، جو اللہ رسول کی مانے گا بولو پہلا انعام، آواز سے بولو نا تو میرے کو بھی سمجھ میں آئے، بولو نا پہلا انعام ہدایت، دوسرا انعام جہنم دور، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا، اور تیسرا انعام چاہیں گے نہ چاہیں گے اللہ موت کے وہ کلمہ نصیب کر دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ تینوں انعام دیکھنے ہو نا، بھائی دیکھنا ہے نا آپ کو تینوں انعام۔ ایک صحابی جن کا نام ہمارا بچے جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جانتا نہیں ہوگا، حضرت بلال۔ بھائی ہاں بولو نہ بولو، ربیع الاول مہینہ بہت پیارا مہینہ، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں ان کو تینوں انعام ملے کہ نہیں ملے؟ اللہ نے حضرت بلال کو یہ تینوں انعام دے کر ہم کو بتا دیا جو بلال کی طرح اللہ رسول کی مانے گا قیامت تک ہم اس کو یہ انعام دیتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این بلال، بھائی بلال کہاں ہے؟ اب حضرت بلال تو اذان دینے والے، وہ قریب میں ہی بیٹھے تھے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بلال، اور بلال تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی، اور سچ بتاؤ حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ حضرت بلال کو کتنا مارا گیا، پیٹا گیا، گرم گرم زمین پر لٹایا گیا، سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا گیا، بچوں نے پتھر مارے۔ آپ کو معلوم ہے نا ایک دن حضرت ابو بکر ایسے جا رہے تھے، بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو پہاڑ، بیچ میں ایک پہاڑ تھا، حضرت ابو بکر یہاں سے جا رہے اور کسی کے چلانے چیخنے کی آواز آ رہی تو حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ کون چلاتا چیختا ہوگا۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر جاتے، حضرت ابو بکر پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ سے اترے تو دیکھا کہ 4 شخص مل کر حضرت بلال کو زمین پر اٹھا اٹھا کے پٹک رہے ہیں، اور حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی بات ہے احد، یعنی اللہ ایک، پھر احد اللہ ایک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا وہاں سے کہ حضرت بلال کو 4 آدمی مل کر مار رہے ہیں تو حضرت ابو بکر آئے اور ان 4 کو، چونکہ حضرت ابو بکر بہت اونچے خاندان کے تھے، 4 کو ہٹایا اور کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، اور غلام ہونے کے بعد یہ مصطفیٰ پر ایمان قبول کیے ہیں، اور ہم بار بار منع کرتے کہ احد مت کے، احد مت کے، یہ احد احد اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک۔ یہاں کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ ایک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے ان 4 کو سمجھایا، میں سمجھاتا ہوں آپ لوگ جاؤ۔ جب 4 چلے گئے، بولو 4 چلے گئے، تو حضرت ابو بکر نے سمجھایا بلال ایمان تو میں بھی لے کر آیا، ایمان تو تم بھی لے کر آئے ہو، لیکن اپنی آواز بند کر دو نا، یا احد احد کہنا بند کرو، کیونکہ تم غلام ہو۔ ارے تم یہاں پہ غلام ہو، تمہارا یہاں کوئی خاندان نہیں ہے، تمہارا یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تمہارے یہاں کوئی بھی جان پہچان والا نہیں، بلال حبشہ سے آئے ہو، یہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، اس لیے بلال احد احد کہنا بند کر دو۔ ہاں جب ایمان زوروں پر آئے گا تو ہم اعلان کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال نے کہا ہاں بالکل میں بات سمجھ گیا، میں بات سمجھ گیا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر کا وہیں سے جانا، بیچ میں کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے پھر رونے کی آواز، اور آج رونے کی آواز سے سمجھ گئے کون؟ بلال۔ پھر پہاڑ پر چڑھے، حضرت ابو بکر گئے، دیکھا وہی 4، حضرت ابو بکر کو اٹھا اٹھا کے مار رہے، اور حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ سر سے خون بہتا ہے، ہاتھ پاؤں سے خون بہتا۔ حضرت ابو بکر پھر آئے، پھر ان کو کہا، تو انہوں نے ابو بکر سے کہا آپ ہم کو مت کہو، ان کو سمجھاؤ،
یہ غلام ہے، اور ان کو بار بار منع کیا جاتا ہے کہ احد احد کے نعرے نہ لگائے، ایمان کے نعرے نہ لگائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تم چار جاؤ، میں سمجھا دوں گا۔ وہ چاروں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر نے پھر سمجھایا۔ حضرت بلال بہت روئے، کہا میں سمجھ گیا، اب نہیں، اب زبان پر بولو احد نہیں، اب جب ایمان کا اللہ اعلان کریں گے تب ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی کچھ نہیں، ابھی نہ خاموش۔ حضرت ابوبکر نے بہت سمجھایا، زخموں کو صاف کیا، زخموں پہ مرہم پٹی کی، اور کسی طرح حضرت بلال کو بھیج دیا۔ میرے دوستوں کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، تیسرا ہی دن، بولو کون سا دن؟ تیسرا دن حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزر رہے، بیچ میں وہی پہاڑ اور وہی رونے کی، کیا کرے؟ حضرت ابوبکر سوچنے لگے آج جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ 2 دن سے میری بات کو مانا نہیں جاتا ہے، میں سمجھا رہا ہوں بلال کو، بلال سمجھنے تیار نہیں، اور وہی رونے کی، لیکن اتنے زور سے چیخنے کی آواز آئی کہ حضرت ابوبکر سے برداشت نہیں ہوا، یوں پہاڑ پر چڑھے اور گئے تو دیکھا، اوپر سے دیکھا کہ بڑا چکی کا پاٹ ہے جو لے کر حضرت بلال کے سینے پہ مارا جا رہا ہے، بڑا چکی کا وہ پتھر ہوگا جو سینے پہ مارا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا، پھر مارا جاتا۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ آج بلال کی جان چلی جائے گی، دوڑتے نیچے آئے، پورا بدن زخمی تھا۔ ان چاروں کو سمجھایا آج میری بات مان لو، آج میری بات مان لو، میں ان کو سمجھاؤں گا، میں سمجھاؤں گا ان کو۔ وہ چاروں چلے گئے، وہ چار چلے گئے جو مار رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آج صرف 4 نہیں تھے، گلی کے بچے بھی پتھر مار رہے تھے، بولو گلی کے بچے بھی پتھر، سب کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، پھر بلال کو سمجھائے۔ بلال تیسرا دن ہے، کون سا دن ہے؟ ساتھ میں بولو نا کون سا دن؟ تیسرا، مت احد نہیں، ابھی اس وقت اعلان نہیں کرنا، اس وقت اعلان نہیں کرنا۔ میرے پیاروں حضرت بلال کچھ نہیں بولے۔ حضرت ابوبکر نے کہا وعدہ کرو، دیکھو 1 دن ہو گیا، میں نے آپ کو بچا دیا، دوسرے دن بچایا، تیسرے دن بچایا، یہ لوگ مار ڈالیں گے، یہ لوگ ختم کر دیں گے، یہ لوگ آپ کا نام و نشان ختم کر دیں گے، ابھی اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سننا، برابر سننا۔ حضرت ابوبکر نے کہا وعدہ پکا؟ حضرت بلال نے کہا غریب تھے، کہنے لگے وعدہ پکا کرو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ کون کہہ رہے؟ میرے ایک۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا سوال؟ کہا ابوبکر یہ بازار میں مٹکے بیچے جاتے ہیں، اس زمانے میں مٹی کے مٹکے، آج بھی ہمارے گھروں میں مٹی کے مٹکے ہوتے پانی پینے کے، کہا یہ جو بازاروں میں مٹکے بیچے جاتے ہیں، ہم جب اس کو خریدتے ہیں تو ایسا ہی خرید لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یوں پیسہ دے دیا اور یوں مٹکا لے لیا اور اپنے گھر چلے آئے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج مکے کے بازار میں مٹکے بیچے جاتے ہیں، اور جو بھی مٹکا خریدنے جاتا ہے وہ مٹکا لیتا ہے اور پہلے اس کو ٹھوک کے دیکھتا ہے، ٹھاک اس کو ٹھوکے، کیوں دیکھتا ہے، اس کو اوپر مارتا کیوں ہے؟ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر سوراخ ہوگا اور ہم پانی بھریں گے تو سارا پانی باہر نکل جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا ایسا ہی کرتے، مٹکے تو ایسے ہی خریدتے پھر اس کو ٹھوک کے دیکھتے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں۔ حضرت بلال نے چیخ ماری اور کہا میرے دل کے برتن میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، ساتھ میں بولو میرے دل کے برتن میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بلال کے ایمان میں کوئی سوراخ تو نہیں آ گیا ہے، میرے بلال کے ایمان میں کوئی سوراخ تو نہیں آ گیا۔ بس ایک جملہ کہنا تھا کہ اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، کلمہ رکھا ہے، مصطفیٰ کی محبت رکھی ہے۔ وہ روزانہ ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ کہیں میرا بلال زخموں کی وجہ سے اللہ کو بھول تو نہیں گیا، مصطفیٰ کو بھول تو نہیں گیا۔ بس حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو سہارا دیا اور گلے لگ کر حضرت بلال بہت روئے۔ کتنے پیار سے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو تعبیر کیا، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی۔ جب بلال کو اللہ رسول یاد آئیں گے تو فریاد تو زبان پر آنے ہی والی ہے۔ خیر میرے پیاروں، مجھے بتانا ہے کہ حضرت بلال نے یہ تکلیفیں اٹھائی
تینوں انعام ملے. پہلا انعام پھر بولو کون سا انعام؟ ہدایت. عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے, اللہ کے رسول حضرت بلال کو بلا رہے اور ہمارے نبی نے فرمایا بلال تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی, آج ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا, ہمارے نبی فرماتے جبرائیل نے مجھ سے آ کر کہا اللہ نے تمہاری ہدایت کا فیصلہ کر لیا, اللہ نے تمہاری ہدایت کو قبول کر لیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا تم تو ہدایت والے ہی تھے, تم نے تو کلمہ پڑھا ہی تھا, لیکن تمہاری برکت سے اللہ نے حبشہ والوں کی بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. یعنی اللہ جب انعام دینے پر آتا تو ایک کو انعام نہیں, بلال کو انعام نہیں, بلال کے ذریعے پورے حبشہ والوں کو ہدایت دے دی. میرے پیاروں یہ پہلا انعام, کیا بولو کیا نام ہے اس انعام کا؟ نام کیا ہے؟ ہدایت. دوسرا انعام جہنم سے, آپ کو معلوم ہے نا ایک مرتبہ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ایک سوال پوچھتے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد جیسے فجر کی نماز ہو جائے ہمارے نبی پوچھے, ارے صحابہ کوئی کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ هل رأى احد منكم من رؤيا, کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اب کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے میں نے خواب دیکھا ہے, تو ہمارے نبی اس کی تعبیر بتاتے, بولو سبحان اللہ. لیکن ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا, آج میں خود اپنا خواب بتاؤں, آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا. سارے صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کا خواب. اور ایک بات سمجھ لینا, بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا کہ ہمارے نبی کا خواب ایسا ہوتا تھا جیسے قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت میں جو حقانیت ہوتی ہے, اللہ کی قسم نبی کے خواب میں بھی وہی حقانیت ہوتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا, میں تم کو خواب بتاؤں گا. سارے صحابہ کرام توجہ سے آگے بڑھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے. ساتھ میں بولو کتنے فرشتے آئے؟ دو فرشتے آئے. دونوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو جنت میں جائیں گے, چلو جنت میں. ہمارے نبی فرماتے میں خوش ہو گیا, میں نے دونوں فرشتے سے کہا چلو 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 جنت میں جائیں گے. اور ہمارے نبی کا خواب کیسا؟ سچا. میں نے بولو خواب کیسا؟ سچا. اور ہمارے خواب, اللہ رحم کرے قاری صاحب ہمارے خواب پر. ابھی کچھ دن پہلے ایک بھائی میرے کو ملا, میرے کو بولتا ہے مولانا آپ خواب کی مطلب بتاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بتاتا. پھر آپ خواب کا مطلب نہیں بتاتے, اتنے لمبے بیان کرتے. بھائی نہیں آتا. میں نے کہا خواب کا مطلب نہیں آتا تو نہیں بتاتا. بیان کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں خواب کا مطلب بھی بتاؤں. کہا لیکن خواب سنو تو صحیح. اب اتنا ضد کرنے لگا. میں نے کہا سنا. کہا میں نے خواب میں بندر دیکھا. اور میں نے کہا کیا کر رہا تھا؟ کہا بندر اچھل رہا تھا. تو میں نے کہا اس کا مطلب تو بہت آسان ہے, تو بھی اچھل اچھل کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خواب میں بندر دیکھتا ہے. دن بھر جو کام کرتا ہے وہ رات کو دیکھتا ہے. دن بھر اللہ نے انسان بنایا لیکن بندروں کی طرح اچھلتا ہے. تو خواب میں بندر نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ہمارے خواب ایسے ہوتے. اور ہمارے نبی کا خواب ہو دو فرشتے آئے, کہا اللہ کے رسول چلو جنت میں. ہمارے نبی فرماتے میں خواب میں اتنا خوش ہو گیا, میں نے کہا چلو چلو جنت میں چلے. ہمارے نبی